ابھی تو محسن نقوی نہیں ہضم ہو رہا ان کو. اگر میں آ گیا تو پھر عمران خان کا کیا حال ہوگا. شہباز شریف کا کیا تعلق ہے بجلی کے بحران سے؟ کھمبے کی جگہ فٹ ہوا تھا, ٹرانسفارمر پہ چڑھ گیا تھا گلوز پہن کے. ریاست مدینہ کا چونا پوری قوم کو لگانے والا کس طرح سے ڈھونگ کرتا ہے. جتنی کرپشن پی ٹی آئی نے کی ہے اتنی کرپشن کسی اور نے نہیں کی ہے. اور جتنے تھوڑے دور میں بشرا بی بی انتہائی پہنچی ہوئی خاتون ہے, اور ان کے طبی ایکس ہسبینڈ اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ اربوں خربوں پتی ہو گئی. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں مبشر صاحب, مبارک ہو آپ کو. آپ تو بھائی خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں, اتنے بڑے آپ سیلیبریٹی ہیں. میں آپ سے بات کر رہی ہوں. میں نے سنا آپ کو تو پنجاب میں وزارت کی آفر بھی ہوئی ہے سر. ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو وزارت ملے تو آپ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو بھول جائیں. تو سر یہ کیا چل کیا رہا ہے یہ سب کچھ؟ پتہ نہیں کس کو آفر ہوئی ہے, کیونکہ میں تو لندن میں بیٹھا ہوں. اچھا. اور یہ پاکستان کا سوشل میڈیا اگر اس کے متعلق شور مچا رہا ہے تو ان کو زیادہ پتا ہوگا. مجھے تو نہیں پتا, نہ مجھے اپنا اس پہ میں کوئی کامنٹ میں کر سکتا ہوں. بہرحال سر آپ کو آفر نہیں ہوئی بھائی, اپنا جب آفر ہوگی یا میں حامی بھروں گا وہ بہتر جواب ہے. تو پھر سب کو پتا چل جائے گا, پھر چھپانے کی بات تو نہیں ہے نا. لیکن دیکھیں, ابھی تو پہلے وزیر اعلیٰ کو اپنے قدم جمانے تھے بیچارے کو, وہ اس کو سر منڈاتے اولے پڑے ہوئے. نہیں تو لیکن سر خبر دینے والے خود خبر کی زینت بنے ہوئے ہیں. آپ خود خبر دے نہیں رہے, خود آپ خبر بنے. اور بھائی وہ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے اور سوشل میڈیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تو محسن نقوی نہیں ہضم ہو رہا ان کو. اگر میں آ گیا تو پھر عمران خان کا کیا حال ہوگا. پھر تو باقاعدہ شوکت خانم میں داخل ہونا پڑے گا اس کو جا کے. سر خان صاحب کو پرابلم کیا ہے محسن صاحب سے؟ خان صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ پہلے انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ جو منتخب وزیر اعلیٰ تھا اس کو اڑوایا, اسمبلی کو برخاست کرایا. اب نگران وزیر اعلیٰ آگے کہتے ہیں یہ ہماری مرضی کا نہیں ہے. بھائی تمہاری مرضی کا جو تھا اس کو تو تم نے خود فارغ کر دیا. میں آپ کو کہتا ہوں یہ وہ خاص دوائیاں جو کھاتے ہیں نا, وہ دوائیوں کا اثر جو ہے دماغ پہ پڑتا ہے آ کے, اور اس عمر میں زیادہ پڑتا ہے. ان کی بات بھی جائز ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے جو نام دیے تھے ان کے اوپر تو الیکشن کمیشن نے کچھ فیصلہ نہیں کیا. اگر ان کے ناموں کا ہونا تھا تو اپنے وزیر اعلیٰ کو رہنے دیتے. اس سے جلدی کیا تھی اتنی ان کو؟ ان کی تو حکومت تھی وہاں پہ, ان کے اپنے وزیر اعلیٰ تھے. ہر چیز آپ کی مرضی کی تو نہیں ہونی نا یار, کہ میں توڑ بھی میں دوں, توڑ بھی میں دوں, میں کھلونا بھی مجھے دو اور وہ کھلونے کی میں انجر پنجر بھی کر دوں, مجھے کچھ کہو بھی نہ, مجھے کو پوچھے بھی نہ. یہ تھوڑی ہے پھر نہیں چلے گی آپ کی مرضی. کیوں چلے آپ کی مرضی؟ سر آپ کی رانا ثناء اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی, ظاہر آپ بھی لندن میں ہیں, تو آپ نے ان کی جو ملاقات ہے ان سے کیا اخذ کیا؟ میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں, کیا پلاننگ ہے ان کی؟ آپ اپنا تجزیہ ہی کوئی دیتے ہیں اس ملاقات کا. دیکھیں کچھ باتیں جو مجھے رانا ثناء اللہ نے کہی ہیں وہ تو آف دا ریکارڈ ہیں, وہ آن دا ریکارڈ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس وقت ملٹیپل چیزوں پہ غور کر رہے ہیں. پہلے یہ ہے کہ اگر اپریل میں یا مئی میں یہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, اور اگر اکتوبر میں جنرل الیکشنز ہے تو اس پہ کیا اسٹریٹجی ہوگی, اور اگر جنرل الیکشن ڈیلے ہوتا ہے تو اس وقت کیا اسٹریٹجی ہوگی. تو نون لیگ کے اس وقت 3 ایشوز ہیں سب سے بڑے. سب سے پہلا ایشو تو ان کا ہے اکانومی, جو اکانومی ابھی تک سنبھل نہیں رہی ہے. دوسرا ان کا ایشو ہے عمران خان, اور تیسرا ان کا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے حالانکہ ابھی تک بقول رانا صاحب کے, یہ انہوں نے مجھے بات کی, کہتے ہیں ہم نے ایسا کون سا کام کیا پچھلے 7 مہینے میں جو غلط ہے, لیکن آپٹکس ایسے ہیں کہ لوگ ہر کام کا, ہر چیز کا ذمہ دار ان کو ٹھہرا رہے ہیں. اب کل ہم بیٹھے ہوئے تھے, مجھے میسج آیا کہ خرم دستگیر نے کہا کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف کی انتھک محنت سے بجلی کا بحران ٹل گیا. اب کو اس کو آدمی کو پوچھے, انسان کو, کہ تم اتنے شریف آدمی ہو, اتنے اچھے آدمی ہو, اتنا تمہیں گرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہباز شریف کا کیا تعلق ہے بجلی کے بحران سے؟ کھمبے کی جگہ فٹ ہوا تھا, ٹرانسفارمر پہ چڑھ گیا تھا گلوز پہن کے, ربڑ کے دستانے پہن کے, کہ تاروں کو باندھ کے ان سے جھولا جھولتا رہا تھا وہ شہباز شریف. بھائی جو بابڈا والے یا لیسکو والے یا ڈسکو جو بھی ہیں, تربیلا پہ, منگلہ پہ, جو بچارے لائن مین اپنی زندگی سے کھیلتے ہوئے جنہوں نے اتنے گھنٹوں کے بعد اندھیروں کو دور کرنے میں مدد کی, ان کا نام لے کے ان کی تعریف کر دو.
یہاں پہ بھی وزیر اعظم. یہ جو خود نمائی کی ہماری سیاست ہے نا, اور یہ انجمن ستائش باہمی کے تحت ہم ایک دوسرے کی جو تعریفیں کرتے رہتے ہیں, اس سے اس ملک کو تباہ ہم نے کر دیا. کوئی ہم عقل کی ڈھنگ کی بات, کہیں اور دنیا کا ملک ہوتا تو خرم دستگیر صاحب ماضی کا حصہ ہوتے, استعفیٰ آ گیا ہوتا ان کا, لیکن یہاں پہ تو شرم کسی کو ہے ہی نہیں. وہ یاد ہے آپ کو جب وزیر ریلوے تھے آپ کے فیوریٹ شیخ رشید صاحب, تو کئی حادثے ہو گئے ٹرینوں کے, تو ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دیں. جی سعد رفیق صاحب کے دور میں بھی کئی حادثے ہوئے. ہاں نہیں, میں تو شیخ رشید کے جواب کی بات کر رہا ہوں. تو شیخ رشید صاحب کو کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, کہتے میں ٹرین کا ڈرائیور تھا, میں استعفیٰ دے دیا. اب میں کیوں دے دیا استعفیٰ؟ اب یہ تو یہ لاجک ہے ان لوگوں کا, کیا ان سے بحث کرے آپ, ساری ایک طرح کے چھوٹے بچے. سر لیکن وزیر اعظم صاحب نے ویسے کون سے معذرت تو کی ہے کہ جو سارا کل ہوا ہے, سر مطلب پورا پاکستان اندھیرے میں ڈوبا رہا, اتنے مسائل کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا. کسی اور کنٹری میں ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں, نہ ہوا. ہونے کو خیر امریکہ میں بھی ہو چکا, پاور شٹ ڈاؤن وہاں پہ بھی ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, اور کئی کئی دن ہوئے ہیں, 24 گھنٹے ہوئے ہیں. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کی وجہ تو ہمیں پتا چلے. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتا چلے کہ ایکچولی کس کی تقریب کاری تھی, یا اگر کوئی اور وجہ تھی تو وہ کیا وجہ تھی, تاکہ قوم کو آپ مزید اندھیرے میں کیوں رکھ رہے ہیں. یہاں جو سچ سے بھاگتے ہیں نا, ہم سچ سے جو اجتناب کرتے ہیں, وہ بیکار کی باتیں ہیں, وہ جھوٹ ہے. سر ایک اور خبر بھی آئی ہے خان صاحب کے حوالے سے. خان صاحب کا جو نکاح پڑھانے والے مفتی صاحب ہیں, مفتی سعید خان صاحب, انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ خان صاحب کا بشرا بی بی کے ساتھ 2 دفعہ نکاح پڑھایا گیا. پہلا نکاح عدت کے دوران ہوا, پھر اس کے بعد جب پتہ چلا تو ظاہر ہے انہوں نے شریعت کی روح سے دوبارہ سے نکاح پڑھوایا. تو سر بشرا بی بی تو روحانیت پر یقین رکھتی ہیں, انہوں نے یہ کیسے ہونے دیا؟ بشرا بی بی روحانیت کا تو مجھے نہیں پتا وہ یقین رکھتی ہیں کہ نہیں, لیکن وہ کرپشن پہ ضرور یقین رکھتی ہیں, اور وہ گھڑیاں چوری کرنے پہ ضرور یقین رکھتی ہیں. بشرا بی بی انتہائی پہنچی ہوئی خاتون ہے, اور ان کے تبھی ایکس ہسبینڈ اور ان کی اولادیں جو ہیں پہلے شوہر سے, وہ اربوں خربوں پتی ہو گئے. اور بشرا بی بی یقیناً ان کے ساتھ کرپشن میں ملوث ہے, ورنہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور عمران خان بھی ہے, ان کی نظروں کے نیچے ہو رہا ہے, ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے. لیکن یہاں فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ریاست مدینہ کا چونا پوری قوم کو لگانے والا کس طرح سے ڈھونگ کرتا ہے, کہ کس طرح سے اس کے لیے نکاح اور عدت اور یہ اسلامی ہماری جو چیزیں ہیں, یہ اس کے لیے ایک مذاق ہے, اور اس کے لیے کوئی اثر ہی نہیں. اب تو اس پہ اجتہاد ہونا چاہیے کہ جس نے ایسا کیا, کیا اس کو کوڑے نہیں پڑنے چاہیے زنا کے الزام میں؟ کیا ان دونوں کو سر عام کوڑے نہیں پڑنے چاہیے, عمران خان کو بھی اور بشرا بیگم کو بھی, کیونکہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ کیا نا. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں, کوئی یعنی تب تو مفتی صحیح نہیں یہ بات کہہ دی, میں تو نہیں کہہ رہا. تو انسان نکاح تو پڑھایا تھا نا, وہ پھر ظاہر ہے بعد میں جی پتہ پڑھوایا تھا, نکاح پڑھوایا تھا. وہ اس کو بھی جھوٹی ڈیٹس بتائی نا, مجھے مفتی صحیح نے یہی تو کہا کہ مجھے جھوٹ بولا گیا میرے سے, مجھے غلط ڈیٹس بتائی گئی. جب مجھے بتایا گیا کہ صحیح ڈیٹ کیا ہے, تو پھر میں نے کہا کہ یہ تو نکاح واجب نہیں ہے, دوبارہ سے کرو. پھر دوبارہ سے ہوا. سر خان صاحب نے رجیم تبدیلی کا سب سے زیادہ ذمہ دار محسن نقوی صاحب کو ٹھہرایا. وہی محسن نقوی صاحب ظاہر ہے نگراں وزیر اعلیٰ بن گئے, تو اب خان صاحب کہتے ہیں وہ احتجاج کریں گے. آپ کو لگتا ہے احتجاج کے معاملات ٹھیک ہو جائیں؟ کریں احتجاج, سانو کی میرا مطلب ہے کہ یہ وہ ٹھنڈ کا موسم ہے, پکنک کا ٹائم ہے, آ جائیں گی وہ ڈانس کرنے والی, ناچنے والی, ڈھول کی تاپ پہ, گھر سے جوگر پہن کے, جینز پہن کے, گلے میں اپنا پی ٹی آئی کا ہار پہن کے اور جھنڈا لگا کے. تو کریں, 100 دفعہ کریں احتجاج. پہلے حکومت نہیں گرانی تھی نا, بڑا اتنا سا سمپل حساب. اپنی حکومت خود ہی اس کے پیروں میں کلاڑی ماری, اب جو ہے وہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے, ہونے دیں. سر شاہد خاقان عباسی صاحب کے لیے جو ایل این جی کیس ہے, اس میں ایک بار پھر سے نیب خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ نون لیگ سب کروا رہی ہے تاکہ شاہد خاقان عباسی صاحب پارٹی نہ چھوڑیں. ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں, شاہد خاقان نے تو اس کی تردید کی ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ رہی ہے, لیکن ایسی تردیدیں ہمیشہ آتی رہتی ہیں لوگوں کے چھوڑنے سے پہلے. کوئی نئی بات نہیں ہے. الگ پارٹی بنا رہے تھے, میں نے سنا ہے,
میں نے سنا ہے. آج میں آپ کو اس کے متعلق کنفرم بھی بتا دوں گا شام تک. اچھا اور یہ ہے کہ قریبی حلقوں سے میاں صاحب کی میری گفتگو ہوگی جن میں رانا صاحب بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں, تو میں پھر آپ کو زیادہ بہتر خبر دے سکتا ہوں, کیونکہ میں نے, حالانکہ میرے بالکل قریب ہے, میں تو جاتا نہیں کبھی ان کے گھر یا ان کے اپارٹمنٹ. مجھے کل بھی ایک دو لوگ ملے یہاں پہ, ان کا میاں صاحب کو ملنے آئے ہیں, میں کہا نہیں میں اپنی چھٹی پہ آیا ہوں, تو میں اپنی چھٹی کر رہا ہوں, میں زیادہ انجوائے کر رہا ہوں. تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی, ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یار آپ یعنی مل سکتے ہیں تو ملتے کیوں نہیں ہیں. تو میں نے کہا آپ دیں دربار میں حاضریاں, ہم لوگ کا اتنا شوق نہیں ہے, ہم اتنی اوقات نہیں ہے ہماری, ہم درباروں میں حاضریاں دیں جا کے. سر خیبر پختونخوا سے خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جن جو وزراء ہیں, جو صوبائی وزراء بننے سے پہلے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کوئی کاروبار نہیں تھا, اب 4 سال کے بعد وہ اربوں کے مالک بن گئے ہیں, پلاٹس ہیں ان کے پاس, ان کے کاروبار ہیں, آٹے کی فیکٹریوں کے مالک ہیں. سر یہ ریاستی مدینہ میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں ماوش, یہی تو میں آپ کو کہتا تھا کہ جتنی کرپشن پی ٹی آئی نے کی اتنی کرپشن کسی اور نے نہیں کی ہے, اور جتنے تھوڑے دور میں کی ہے, جتنے تھوڑے ٹائم پہ. اور ابھی تو ان لوگوں کی پہلی باری تھی, اگر ان کو دوسری باری خدا نہ خاصہ دے دی جس میں ان کے چاکے کھل گئے اور ان کو طریقے واردات جو ہیں وہ پتہ چل گئے اور سمجھ آ گئے ہیں, تو یہ تو سب کچھ ادھیڑ دیں گے. میں آپ کو بڑی سیریس ایک بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں, مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان سے مخلص ہی نہیں ہے. میں تو یہ, مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ہے, مجھے لگتا ہے سارے اپنے آپ سے مخلص ہیں, اپنی اولادوں سے مخلص ہیں, اس ملک سے نہیں ہے. اور پاکستان رہتا ہے, خدا نہ خواستہ نہیں رہتا. آپ دیکھیں جب مشرقی پاکستان بھی گیا تو ان میں سے کتنے تھے جنہوں نے خودکشی کر لی, یا شرم سے مر گئے, یا دکھ سے اپنا ان کی گروتھ نہیں ہوئی, ان کی سٹینڈرڈ گروتھ ہو گئی, کوئی ایک بھی نہیں تھا. تو یہ دوبارہ بھی نہیں ہونا ایسے. اور ہم جتنی دیر اس باتوں پہ اپنی آنکھیں بند کر کے رکھیں گے ہم اتنی بے وقوف ہوں گے. یہ ہمارے سامنے خور ہے, ہمارا ملک توڑا جا رہا ہے, ہمارے ملک کو ختم کیا جا رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اگر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے تو ہم مجرم کفر کریں گے. سر لیکن تحریک انصاف کو خدشہ یہ بھی ہے نا کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ نگراں حکومت کو 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے لائی ہے تاکہ ان کے خلاف تمام جو انتقامی کارروائیاں ہیں وہ کی جا سکیں. ان کا خدشہ درست ہے؟ تو اچھی بات ہے اگر ایسا ہے تو. مجھے تو ابھی نہیں پتا, لیکن اگر ایسا ہے تو میں تو اس کی تائید کروں گا, اس کو اچھا کہوں گا, کیونکہ جتنی وچ ہنٹنگ تحریک انصاف نے کی, اپنی اپوزیشن کی اور اپنے سے اختلاف کرنے والوں کی, اس کی تو عشرہ شیر بھی ان کے ساتھ ہو جائے تو ان کا تو وجود ختم ہو جائے. اب دیکھیں نا, ان کے استعفے منظور ہوئے ہیں تو اب چیخیں نکل رہی ہیں ان کی نیشنل اسمبلی میں, اور وہاں پہ کلابازیاں کھا رہے ہیں, نہیں یہ وہ ہم عدالت جائیں گے, ہم یہ کہ تم نے دیے تھے استعفے یار, پوری قوم کے آگے تم نے 10,000 باری کہا تھا, کئی مہینے کہتے رہتے کہ ہمارے استعفے قبول کیوں نہیں کرتے, پریس کانفرنسز کر کے کہا تھا کہ ہم نے آنے کی کوئی ضرورت نہیں, اسپیکر کو دے دیا, بس استعفے منظور کرو, اب کر لیے اس نے, تب ان کی دوڑے لگ گئی. لیکن سر اب جس طرح سے استعفے منظور ہوئے ہیں تو اخلاقی طور پر تو اب انتخابات ہو جانے چاہیے, انتخابات ہی واحد راستہ ہے. انتخابات ہو جائیں گے نا, بائی الیکشن ہو جائیں گے وہاں پہ, بائی الیکشن ہو جائیں گے, کوئی بات نہیں ان کی جگہ پہ. دیکھتے کون ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کی مرضی سے کیوں ہو ہر چیز, میری مرضی سے نہ ہو, لیکن اب ظاہر سی آئین بات یہ ہے, کہتا ہے, آئین یہ کہتا ہے اگر کوئی استعفیٰ دیتا ہے اس کا استعفیٰ منظور ہوتا ہے, اس کی جگہ بائی الیکشن ہوگا. جنرل الیکشن تو اپنے وقت پہ ہوگا مابیش, تو 6 مہینے تو خالی نہیں رہ سکتی وہ جگہیں, تو اب اس کی جگہ کسی اور نے تو آنا ہے وہاں پہ. تو سر لیکن انہوں نے تو اسی مقصد کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی بھی اسمبلی چھوڑی ہے نا. ان کے مقاصد کے تحت آئین میں تبدیلیاں تو نہیں ہوتی, وہ آئین میں تبدیلی کرنی تھی تو قانون سازی کرنی تھی, قانون سازی کرنی تھی تو اسمبلی کے اندر رہنا تھا, استعفے نہیں دینے تھے, استعفے دے کے پارلیمنٹ لاجز پہ قبضہ نہیں رکھنا تھا, پیٹرول والی گاڑیاں نہیں لینی تھی, جھنڈے نہیں لگا کے رکھنے تھے, ٹھیک ہے نا. تو پھر ڈھنگ کے اپنا انسانوں کی طرح انسان بن کے وہاں پہ ڈھنگ سے کام کرتے, قانون سازی کرتے, عوام کا سوچتے, اپنی جیبیں ٹھونسنے کا. یہ اربوں روپے کی کرپشن اب جو آپ بتا رہی ہیں کے پی کے میں, اس کا جواب دے نا عمران خان, اس پہ کیوں نہیں پریس کانفرنس کرتا کہ اس نے اور اس کے چوروں نے کیسے اپنا ڈکیتیاں ماری ہیں. خود عمران خان ان چوریوں میں ملوث ہے, اس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے, ہر فیصلہ اس کے کہنے پہ ہوتا تھا. تو اگر میں یہ کہوں عمران خان چور ہے, بشرا چور ہے, تو وہ غلط ہے چور یار. وہ کتنا کچھ مانا آپ نے, کتنی کو 2 نمبری کرنی, کتنی کو آپ لوگوں نے اس میں رنگ بازی کرنی ہے. آپ لوگوں نے اگر ماننا ہے اس کو مانے اپنا لیڈر, لیکن اگر آپ چور کو جو زانی ہو, جو اپنا
हर किस्म की जिसे बुराइयां हो उसको अपना लीडर बनाना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह यार, सर पे बिठा के रखे अपने घरों में ले जाएं, लेकिन खावर मानिका से जरूर पूछना उसका क्या हाल हुआ था। सर मैं ये पूछ रही थी कि ये इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, इन्होंने अपनी दोनों असम्बलियां खत्म कर दी, मतलब इनको ये कॉन्फिडेंस है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो ये जीत सकते हैं। आप भी रात को नशे करना शुरू कर दें महविश, आप भी अपना जो है ना मैं अल्लाह ना करे आप तो सर, चांद पे पहुंच जाएंगी, तो आप तो स्कूटर पे बैठ के मैं चांद पे जमीन पहुंच पे जाएंगी। रहना चाहती हूँ। मुझे क्या पता कि यार अपना क्यों इनको नहीं पता था, जाहिर बात है मैं यही कहूंगा ना कि फिर ज़हनी हालत जो है वो उसका इलाज करवाएं अपनी, और कलेक्टिव ज़हनी हालत का इलाज करवाएं। और मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा मतलब है कि आदमी पता नहीं किस हाल में कैसे डिसीजंस ले रहा है। अब इनकी चीखें निकली हुई है ना, और निकलेंगी चीखें, अभी फिक्र ना करें। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।